بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 𝗪𝗏𝗏𝗏 کیمپین. الحمدللہ یہ ایک سیریز ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے. اس میں مختلف ایپیسوڈز ہوں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر اس وقت بہت ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری بہت زیادہ مسلمان بھائیوں کو جو ہے اس کی ایکچوئل سچویشن، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا اسلامک پرسپیکٹیو یا ریلیجیس پرسپیکٹیو وہ معلوم نہیں ہوا کرنٹ سچویشن کا بھی، کیونکہ جب یہ پرانی چیزوں کا پتہ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ لنک کر سکیں گے کہ آج کیا حالات چل رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہمارے البرہان کے ایک ایکسپرٹ ہیں مولانا 𝗪𝗏𝗶 صاحب، جنہیں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر دعوت دی ہے. مولانا صاحب کا تھوڑا سا میں بریف انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرا دوں. موزم بھائی نے ہی ہیز ریمینڈ ایفیلیٹیڈ ود فاسٹ یونیورسٹی کمپیوٹر سائنسز کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا علم دین کورس کیا ہے، عالم کورس بھی جسے کہتے ہیں. اٹس این 8 years علم دین کورس. اور اس کے بعد ہی از affiliated with البرہان for quite few years. So first of all, welcome to our studios مولانا صاحب. جزاک اللہ. تو کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ زبردست. تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو، یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے، ہماری ویورز کے ذہنوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ مختلف ادیان ہیں، مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ان کے لیے یہ جو فلسطین کا ایریا ہے، فلسطین کی جو سرزمین ہے، یہ کیوں اتنی اہم ہے، کیوں ان کے لیے اتنی زیادہ مقدس ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام ادیان جو ہیں یا مذاہب، یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا مسلمان ہیں، یہ چونکہ سب کے سب کسی نہ کسی نبی کی طرف یا انبیاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں، انہی کی تعلیمات کی پیروی کا دعویٰ کر کے وہ یہ مذہب کہلاتے ہیں، آسمانی مذاہب. تو جن انبیاء کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں، تو انبیاء کا جو کہ کثیر تعداد میں ایک تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے رہا، ارض فلسطین سے، اور زیادہ براڈر اس میں کہیں تو جو ارض شام کہلائی جاتی ہے جگہ. شام آج کو صرف سیریا کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ویسے ہماری ٹریڈیشنلی یہ جو تمام علاقے ہیں جس میں سیریا بھی شامل ہے، اور جارڈن ہو گیا، لبنان ہو گیا، اور پیلسٹائن، اور آج کل کے جو ناجائز ملک اسرائیل ہے، تو ان سب کے مجموعے یہ جو سارا علاقہ ہے، یہ شام کا علاقہ، تو یہ کثرت سے انبیاء کی یعنی ایک سرزمین رہی ہے. انبیاء یہاں پر مبعوث ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو 3 مذاہب ہیں، ان تینوں کی یعنی ایک تاریخ جو ہے وہ آپ کہنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. تینوں اس کو ان کو اپنا یعنی پیشوا اور ایک مقدس شخصیت مانتے ہیں. ایک جد امجد ہے وہ انبیاء کے، تو وہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصلاً تو عراق کے شہر میں ان کی جائے پیدائش ہے، لیکن وہاں سے وہ ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے. اور اس کے بعد سے پھر جیسے ایک بیٹے ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو مکہ میں جو ہے وہ ان کی زندگی آگے چلی، پھر ان کی نسل. لیکن جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، تو ان کی جو نسل میں پھر جو انبیاء آتے رہے، تو ان کا وسطاً یہ جگہ رہا. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اور انہی کی پھر جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل کے جو بچے بیٹے اور ان کی اولاد، ان کی نسل. ٹھیک ہے سر. تو وہ بنی اسرائیل، اور یہی آگے جا کے پھر ان کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر جو آئے، اور انہی کو پھر ماننے والے آگے جا کے یہودیت کا جو مذہب کہلایا، جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلائے. تو ان کا بھی اور پھر جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کا تعلق اس سرزمین سے رہتا ہے. اگرچہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس سرزمین سے آنا جانا ہوتا رہا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک مصر کا ایپیسوڈ ہے ان کا پورا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر واپس جب اس علاقے میں آئے، پھر داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ ایک عظیم الشان پیغمبر بھی تھے یہ دونوں حضرات، اور ایک بادشاہ بھی تھے، ان کی مضبوط حکومت قائم رہی. تو وہ ایک ان کے عروج کا زمانہ تھا. تو ان کی بھی یہی مرکز تھا جو بیت المقدس ہے. اور اس کے بعد پھر یعنی یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے، تو ان کا جو بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر ہے، اور بنی اسرائیل نے تو اگرچہ یہ ان کو جھٹلایا، لیکن جو ان کی طرف لوگ منسوخ ہوئے جو وہاں سے مذہب پھیلا، تو ان کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی مسکن بھی یعنی جائے پیدائش بھی یہی ہے، ان کا مسکن بھی یہ بیت المقدس کا علاقہ رہا. تو اس طرح ان کی نسبت بھی اس جگہ سے ہوتی ہے. ان کی والدہ جو عیسائیوں کے نزدیک وہ بھی ایک مقدس شخصیت ہے، مریم علیہ السلام، ان کا بھی یہی تھا. تو ان کے لیے بھی یہ جگہ ایک مقدس بن جاتی ہے. اور مسلمانوں کا تو جو معاملہ ہے، تو امت مسلمہ تو ظاہر ہے ویسے تو تمام انبیاء کی جو حقیقی وارث کہہ لیں وہی امت ہے. تمام انبیاء جو آئے اصلاً تو ایک ہی دین رہا ہے، تمام انبیاء کا دین اسلام سے کہا جاتا ہے. تو اس کی جو اصلاً پیروی کرنے والے باقی لوگوں نے تو تحریفات کر دی، انبیاء کو چھٹلا دیا. یہودیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھٹلا دیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا.
تو وہ جو دین پہ قائم رہنے والے جو سب کا ہی دین تھا اس کے چلنے والے امت مسلمہ ہی ہے، تو لہٰذا وہی تمام انبیاء کی ایک قسم کے اثر جانشین انہی کے پاس ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، یعنی کہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں ان کے ساتھ نسبت کا، لیکن جو سب سے ان کی حقیقی نسبت جن کی بنتی ہے تو وہ ہے جو آخری نبی ہے اور ان کے پیروکار. تو اس لیے ان تمام انبیاء کی نسبت سے بھی مسلمانوں کو ایک تعلق ہے، لیکن خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو جیسے ان کا اسراء اور معراج کا جو سفر ہے، اسراء ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ نے کو سفر کروایا، پھر اسی جگہ وہ معراج جو ہوئی وہ وہاں سے ہوئی، وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور مسلمانوں کا قبلہ اول رہا. مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے 16-17 مہینے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باقاعدہ مسلمانوں کے پاس یعنی کہ فتح ہوا علاقہ اور مسلمانوں کے پاس اس کی وہ آئی. اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد کی تاریخ جو اب تک کی تاریخ ہے اس میں سے یعنی اکثریت حصہ مسلمانوں کی جگہ قبضے میں بھی رہی اور ان کی پاسبانی میں رہی. تو اس لحاظ سے یہ سب کے لیے یعنی مبارک اور مقدس جگہ ہے. تو اس کا مطلب معظم بھائی یہ ہوا کہ اگر اس کا میں خلاصہ رکھوں تو جتنے بھی ادیان گزرے ہیں یعنی کہ انبیاء کرام جب بھی آئے ہیں تو وہ کسی خاص جگہ اور خاص وقت کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے آئے ہیں. اور تمام انبیاء کرام جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں انہوں نے بھی یہی احکامات دیے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی یہ احکامات تھے کہ جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان کے اوپر فوراً آپ ایمان لے آئیں گے. نبی بھی ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ان کی قوم ہے وہ بھی ایمان لے کے آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم آنے والے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتی تو وہ تو بائی ڈیفالٹ ڈسکوالیفائی ہو گئی، تو وہ تو کلیم ہی نہیں کر سکتی اس جگہ کو کہ یہ ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی مقدس جگہ رہی ہے، لیکن پریزنٹلی تو آپ وہ کلیم نہیں کر سکتے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل ایسا، یعنی ظاہر ہے جو یہ دین میں جو تعریفات ہوئی ہیں لیکن بہرحال ان کے ماننے والوں کو ان کی دین کی طرف تو منسوخ کرتے ہیں، یہودیت کو یعنی تورات کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسائی جو ہے وہ نام سے ہی جیسے ظاہر ہے، لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو دین کا تو یہی اصول ہے کہ کیونکہ یہ تمام انبیاء اللہ کے ہی بھیجے ہوئے تھے، تو کسی بھی ایک نبی کو جھٹلانا وہ گویا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے. تو جس نے بھی کسی جب نبی کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی یعنی اپنی جیسے نبی آخر زبان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بشارتیں تھیں وہ ان کی کتابوں بھی موجود تھیں، یعنی تعریف شدہ ہونے کے باوجود آج بھی ان کی کتابوں میں آپ کو وہ مقامات مل جاتے ہیں جن کے اندر چیزیں تھیں کہ بھئی ابھی آئیں گی اور آپ نے ان کی ایک پر ایمان لانا ہے اور ان کی تابعداری کرنی ہے. لیکن انہوں نے یعنی اس جو ہے جب اس کو جھٹلایا اور دیگر یعنی اپنی تعلیمات سے انحراف کیا. عیسائیت تو گویا بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کا کوئی جو ہے نا 5% بھی نہیں ہوگا چاہے جس پر وہ تو بالکل ہی دین بگڑ چکا ہے بالکل. تو اس لحاظ سے تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی نسبت بے شک کریں اور ٹھیک ہے جگہ ان کے نزدیک مقدس ہے، بابرکت ہے، اور جب مسلمانوں کے پاس تو جب تک ویسے یہ جگہ رہی تو وہ تو ویسے ایک امن والی حالت تھی اور اس کے اندر تو وہ سب کے لیے ایکسیسیبل تھی، اس میں کوئی مسلمانوں نے ان کے ساتھ ایسا وہ نہیں کیا کہ فلاں نہیں آ سکتا. لیکن بہرحال دینی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو وہ انبیاء سے انہوں نے ایک قسم کی غداری کی ہے، ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے. تو مسلمان ہی گویا تمام انبیاء کے حقیقی ماننے والے اور یعنی وسائل ہمارے ہی انبیاء ہیں اور ان کے یعنی حقیقی وارث کہتے ہیں، تو وہ امت مسلمہ ہی ہے جو وہ کہلانے کے مستحق ہے. تو موضوع بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلاصہ ہم رکھیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ عیسائیوں سے الٹیمیٹلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور خود انہوں نے عیسائیوں نے ان کو چابیاں دیں. تو یہاں تو اب یعنی کہ دیکھا جائے تو پھر عیسائی آ گئے، تو بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ کب یہاں سے نکل گئے، کب اور کہاں گئے چھوڑ کے؟ بنی اسرائیل کی اصل میں یہ تاریخ رہی ہے، کئی دفعہ ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، واپسی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی شروع کی آیات آئے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ جب ان کے یعنی کرتوت خراب ہوتے تھے، ان کی اعمال خراب ہو جاتے تھے، انبیاء کی وہ تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے پر اپنے بندے مجھ سے ڈس کر دیں گے جو تمہاری آپ کی تباہی کریں گے، تمہیں وہاں سے نکال دیں گے. تو ان کے ساتھ تاریخ میں جو ہے متعدد مرتبہ ایسا ہو، جیسے ایک مفت نصر جو ہے عراق کا بادشاہ تھا، اس نے ایک دفعہ جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات اس نے وہاں پر حملہ کیا اور اس جگہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. اور آج ان کا ہیکل سلیمانی جس کو وہ کہتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر تھی اس کو برباد کر دیا، جسے قرآن نے بیت المقدس کا ہے. یعنی اصل میں تو جیسے مسجد اقصیٰ ایک تو وہ مسجد کی ایک عمارت ہے، لیکن اصل میں ایک پورا کمپاؤنڈ کہنے ہیں اس کو، پوری جگہ مقدس جگہ جس کے اندر مختلف
تعمیرات کے لیے مختلف مساجد، تو وہ پوری جگہ کو بیت المقدس یا جیسے حرم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کے کہنے کے مطابق اسی جگہ پر وہ تعمیر تھا سلیمان علیہ السلام کا وہ تھا. تو اس کو خر تباہ کر دیا اور ان کو وہاں سے کئی وہ قتل کیا، کئی قیدی بنا کے پاس نکال دیا. تو ایک یہ وقت کا دور رہا جہاں پر وہ بھی دخل کر دیے گئے. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کو جو ہے وہ یہ سیاسی حالات چینج ہوئے اور دوبارہ وہ وہاں پر گئے، دوبارہ سے متاثر ہوئی، دوبارہ ان کو وہاں پر ملی جو تھوڑی سی ایمان جاگا اور حالت میں آئے. لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ جب ان کی اس طرح کے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام والے زمانے میں آ رہے ہیں تو انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع کیا تو اسے چھٹلایا نہیں ان کو، بلکہ کی تو یہ قتل کرنے کی سازش تک کر کے اور اپنی طور پہ تو سولی پہ چڑھا کے. یعنی ہم بدول مسلمان تو یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پہ اٹھانی، لیکن ان کے نزدیک تو انہوں نے اپنا پورا وہ پلان کیا اور وہ جو ہے اپنے اس کے ساتھ سولی پہ چڑھا. پھر جو اس کے علاوہ جو مریم علیہ السلام ہے پاک عیسیٰ خاتون کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو ہے اس سے مستحق ہوئے. اور کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ 70 کا زمانہ ہے کہ جو اس وقت تک یہاں پر رومیوں کا تسلط قائم ہو گیا اور وہ رومیوں کے تحت ان یہودیوں کی اجازت تھی وہ اپنی جو ہے وہ ریاست سے چلاتے تھے. تو اس کا مطلب ایک ساری رومن امپائر بن گئی تھی. رومن امپائر اس وقت جو ہے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کو اجازت دی تھی کہ اپنے طور پہ اس کے اندر ایک ضمنی حکومت چلاتے تھے. تو لیکن جب انہوں نے تھوڑی بہت بیچ میں بغاوت وغیرہ کی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک رومیوں کو جنرل آیا جس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر جگہ کو جو ہے برباد کر کے اور ان کو وہاں سے نکال کیا. اس کے بعد سے بس پھر بکھر گئے اور اس کے بعد سے وہ علاقہ رومی کنٹرول میں رہا. پھر تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی 300 سال بعد پوری جو رومی سلطنت تھی وہ عیسائی ہوئی اور تب بادشاہ عیسائی ہوا تو وہ پوری عیسائی ہوئی. تو پھر یہ گویا بیت المقدس اس وقت سے عیسائی قبضہ گیا. تو پھر جو مسلمانوں نے جو بیت المقدس کے زمانے میں جو اس کو فتح کیا تو وہ گویا یہ عیسائی کے پاس اس وقت تھا جیسے بات ہوئی کہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایون دو تحریف شدہ ان کی کتب ہیں لیکن اس کے باوجود جو نشانیاں ہیں انبیاء کرام کی، آپ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ اس زمانے میں اور طریقہ کار تو کوئی نہیں تھا نا کہ حضرت عمر فاروق جب وہاں پہ پہنچے اور ان لوگوں نے ان کو چابیاں جو ہیں وہ ہینڈ اوور کی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی اسیسمنٹ بھی کی کہ کیا واقعی یہ ان نشانیوں کے اوپر پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو کتنی بڑی یہ دلیل ہے کہ دے آلریڈی نیو کہ جنہوں نے آنا ہے وہ کیسے دکھیں گے، کیا ان کا خد و خال ہوگا، کس طرح ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رائٹ فل کسٹوڈین شپ ہے مسلمانوں کی یہ یہاں سے ہی پروو ہو جاتی ہے. اس کے لیے صرف یہ ایک ایونٹ ہی کافی ہے. اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے جب اسراء و معراج میں دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی اللہ کی طرف سے، تو اس وقت ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ چابیاں ہینڈ اوور کرتی گئی اس 3 پہلو سے دیکھا ہے. اور وہاں اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لشکری مہمات تھی وہ رومیوں کی طرف جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی اور علاقوں کی طرف جو آخری لشکر صاحبات جو تھا وہ بھی اسی کی طرف اس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یعنی وہ جگہ جو ہے یہ بیت المقدس پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فوکس میں رہا اور اس کی طرف جو ہے اس زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے اور بیت المقدس تو صلح کے طور پہ آپ کے لیے معاہدے کے تحت وہ فتح ہوا ہے، جس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ عیسائی نشانیاں دیکھ کے بڑا خود ثابت حوالی. تو یعنی یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے بیت مسلمان امت کو ثابت کرتی ہے کہ ان کے پاس اس کی جو ہے دستوری شبیت رکھتے ہیں. تو یہ تو ایک تاریخی پس منظر ہو گیا، آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کیونکہ کافی لمبی یہ ہسٹری ہے. تو اسی طرح پھر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن سے جو اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں کے قریب بالکل یہ ایک مقدس جگہ ہے اور بہت اہم جگہ ہے، لیکن یہ مزید اسے اہم کیسے بنا دیتا ہے، مزید مقدس کیسے بنا دیتا ہے، اس کے بارے میں بیان کیجیے. جی بالکل. یعنی جیسے کہ بات ہوئی کہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے تو یہ ساری چیزیں تو اس پہ تفصیل سے بات ہوئی کہ اس کی تقدس کی ایک وجہ تو یہی ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں بھی اس کے متعلق جیسے اگر قرآن میں بھی جہاں پر بھی اس جگہ کا تذکرہ کیا تو کہیں الارض المقدسہ کے کہیں پر جیسے جہاں پر اس طرح کی آیات ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کی طرف آپ کو لے کر گئے جو َالذی بارکنا حولہ جس کا ایک گرد کا علاقہ جو ہے وہ اس میں برکت دی، یا کہیں پر جو ہے الارض التی بارکنا فیہا یعنی برکتوں والی زمین. تو کئی مقامات میں اس کو یعنی یہ والی اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. بعض روایات میرے سے آتا ہے کہ آپ وسلم نے اس علاقے کے لیے پورا جو شام کا علاقہ اس کے لیے خوشخبری کی وہ دی کہ 𝗤𝗏 شام، اور اس میں فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے اپنے اس علاقے پر اپنے پر پھیلائے. تو یہ
ہمیں چونکہ یہ تو کل معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مسلمان کے دل میں اس درجے کی اہمیت تو ہے، لیکن وہ قلبی تعلق اس درجے کا نہیں ہے جیسے ہمارا جو مکہ اور مدینہ جو عرب کے علاقے، تو ظاہر بات ہے ترتیب فاز تو یہ پہلے آتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک قلبی تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں رہا کہ اس کی یہ فضائل معلوم جو ہے وہ تقریبا موقع. پھر اس کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ جن مساجد کی طرف باقاعدہ سفر کی ترغیب دی گئی جہاں جا کے نماز پڑھنے کی، اور جہاں پر اضافی ثواب ہے نماز کا، اس میں جو ہے حرم مکہ کعبہ اور عرب مدینہ کے بعد تیسری یہ جگہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کہ لا تشدد خان کے 3 جگہ ہے جہاں پر مسجد میں باقاعدہ سفر کیا جائے، وہاں جا کے نماز پڑھی جائے، 50,000 گنا تک اس کا ثواب آتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اس جگہ کی ایک اہمیت معراج والی بات ہوئی، بلکہ انفیکٹ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی طرف سے بھی یہ مروی، انہوں نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیت مقدس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اہمیت کے بارے میں کہ وہاں پہ جا کے نماز ادا کرنی چاہیے. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کسی کی استطاعت نہ ہو وہاں جانے کی تو وہ پھر کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ تیل بھیج دیا جائے، جو جلنے والا تیل ہوتا ہے نا، جو دیوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، تاکہ وہ کسی کے ہاتھ بھیج دیا جائے اور وہ وہاں پہ جا کے تیل ان کے دیوں کے اندر ڈال دیا جائے، تو اس سے بھی یہ ثواب انسان کو مل سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یعنی ایک باقاعدہ دعا تھی کہ جو اس جگہ پر آ کے نماز پڑھیں تو برت کی دعا اور ان کی. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں اس کو قیامت کے حوالے سے جو آخری زمانہ اسے کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس جگہ کی بہت اہمیت ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری زمانے میں یعنی جو ایسی جماعت جو کہ حق پہ قائم رہے گی اور ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور جس کو یعنی دوسرا کوئی سبڈیو پوری طرح نہیں کر سکے گا، تو وہ ایک جماعت جو دے گی. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہی بیت المقدس کا جو علاقہ یہاں پر وہ آخری زمانے میں جو جہاد کا مرکز ہوگا، یہی جو سارے مفتی اور دجال اور عیسائی جو اس میں بھی جو مسلمان کا ایک بنیاد مرکز ہوگا وہ یہ ہوگا. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے سب کے لیے ایک بگاڑ کا ذریعہ ہے. اور حشر کا بالکل ایسے ہی تو بھی یہ زمین ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کے اس کی تقدس کو جو ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ بڑا صاف ظاہر ہے کہ فضائل دیکھنے کے بعد، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنے کے بعد، جس طرح یہ انبیاء کی زمین ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، جس طرح قرآن ہمیں اس کے فضائل کے بارے میں بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے، یعنی کہ یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ جو سرزمین ہے اس کی کسٹوڈین شپ صرف مسلمانوں کے پاس ہی ہونی چاہیے. یعنی کہ اس سے زیادہ کلیئر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں ویسے تو مسلمان انہوں نے جو بھی علاقے شرعی طور پہ باقاعدہ فتح کی ہوئی رسول کے ذریعے جو بھی ان کو حاصل ہوئے، تو ہمارے اس کے اندر تو وہ جگہ پھر دارالاسلام بن جاتی تھی. اور ایک دفعہ جو جگہ دارالاسلام بن جائے تو اس پہ تو ویسے بھی مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ اس کے بعد چھن جائے تو یہ مسلمانوں پہ ایک قسم کا لازم ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دوبارہ واپس لیں، بازیاب کریں اس کی. تو اس لحاظ سے تو کوئی بھی جگہ جو آپ سے چھین گئی تو آپ اس کا ایک وہ تقدس تو ہر جگہ کو ویسے بھی حاصل ہے، لیکن ان ساری فضائل کی بنیاد پر اور یہ جو سارا اس کا تاریخ پس منظر ہے تو اس کی بھی خصوصی اور ایک خاص اہمیت بن جاتی ہے، اور یہ جگہ کی بھی اہمیت بن جاتی ہے، اور جو ہمارے سے تعلق ہونا چاہیے، جو قلبی تعلق ہونا چاہیے، اور جو اس کے لیے جذبات ہونے چاہیے، احساسات ہونے چاہیے، اور اس کا بھی یعنی واضح ہوتا ہے کس درجے کے ہونے چاہیے. اور ان شاء اللہ جیسے آگے کسی ایپیسوڈ میں جو صلاحالدین ایوبی اور کی جو ایک تاریخ تھی، انہیں کیسے اس کو واپس لینے کے لیے جو جہاد کی اور جو قربانیاں دی، تو وہ اس کے بعد بھی بھارت تقاضا ہے کہ اس کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو دعاؤں میں اس کا یاد رکھا جائے. جتنی ممکن ہے جو بھی لوگ کہتے ہیں کم از کم پہلے پھر اس سے کنیکٹ کیا جائے، قلبی تعلق تو کنیکٹ کیا جائے. بہت رائٹفلی آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے ایک تو نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم اس چیز کا بھی ذکر کریں گے، کروسیڈ جو صلیبی جنگیں تھیں، اور صلاحالدین ایوبی رحمہ اللہ، اور دیگر جو ہسٹری انشاءاللہ اسے کرنٹ ڈیٹ تک لے کے آئیں گے. اور دوسری جو بہت اہم چیز ہے یہ کہ یہ جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور فلسطین کی جو زمین ہے، یہ صرف وہاں پہ رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. سو اسے بالکل بھی لائٹ نہ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہمارے جذبات منسلک ہیں، اور اپنے جذبات کو اپنے حکمرانوں تک اور صاحب اقتدار لوگ تک یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے پہنچائیں. تو انشاءاللہ جزاکم اللہ معظم بھائی، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے.
تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں اور ہم سب انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے، عملی طور پہ یہ پیغام آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہمارے یہ کاموں میں سے ایک لازم کام ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات اپنے ویورز کے لیے لے کے آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔